جی ثاقب صاحب، پہلے اگر یہ سپریم کورٹ میں جو خدیجہ صاحبہ کا گزشتہ روز خط آیا اس کا ذکر کر لیں۔ خدیجہ شاہ صاحبہ جو خط لکھا ہے وہ آپ نے کافی کچھ بتا دیا ہے۔ اس میں جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کا جو سیل تھا، جو بیرک تھا، اس کا وہ وزٹ کرنا چاہ رہے تھے، وہ نہیں کرنے دیا گیا۔ تو عجیب سی بات ہے کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ آرڈر کیا تھا اور جیل اتھارٹیز کو بھی، گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی، کہ آپ فلی فیسیلیٹیٹ کریں گے اور ایک فریلی مطلب ایک ماحول میں ان کو وہاں پہ جانے کی اجازت دی، وہ سارا خط میں انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں کہ پورا ایک جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھے اور سارا انتظام جو ہے انہوں نے وہاں پہ کیا ہوا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب کے بیرک میں یا سیل میں اگر ان کو جانے دیا جاتا تو میرا خیال میں گورنمنٹ کہتی ہے کہ ان کو 5 اسٹار ہوٹل کے برابر شاید ان کو مل رہی ہیں وہاں پہ سہولیات، اور پی ٹی آئی اس کو ڈینائی کرتی ہے۔ تو دو فریق ہیں۔ تو یہاں پہ یہ احد چیمہ ساتھ تھے۔ احد چیمہ یہ پہلے پنجاب گورنمنٹ میں، پھر فیڈرل گورنمنٹ میں مسلم لیگ نون کے ہیں۔ اچھا، یہ بھی کمیٹی کا حصہ جی بالکل، یہ بھی ساتھ موجود تھے۔ خدیجہ شاہ موجود تھی اور آمنہ قدیر جو ایڈوکیٹ ہیں وہ بھی اس کمیٹی سب کمیٹی کا حصہ ہیں۔ تو 3 لوگ تھے، خدیجہ شاہ ایک نہیں تھی۔ تو میرا خیال میں وہ چلے جاتے، بیرک دیکھ لیتے تو ہمیں وہ بتا دیتے کہ یہ واقعی 5 اسٹار ہوٹل کے برابر کوئی ان کو سہولیات مل رہی ہیں یا نارمل ہیں یا کم ہیں، زیادہ ہیں، یا جیل رولز کے مطابق ایک ایکس پرائم منسٹر کو جو ملنی چاہیے وہ مل رہی ہیں، یا اس سے زیادہ مل رہی ہیں یا کم مل رہی ہیں۔ ان سارے سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں، سمپل سی بات تھی۔ اور اگر خدیجہ شاہ صاحبہ کے اکاؤنٹ پر کسی کو بھروسہ نہ ہوتا کیونکہ ان کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، تو چیمہ صاحب ساتھ جو خاتون وکیل ہیں وہ ساتھ تھیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ تو مطلب ایک میں کہتا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک کمیشن اس کو آپ کہہ لیں کہ جو وہاں پہ گیا تھا اور ان کو ایکسیس دینا، اور یہ فرسٹ ٹائم ہوتا کہ جب سے عمران خان صاحب گئے ہیں، اس سے قبل جو سیشن یا ایڈیشنل سیشن ججز جاتے رہتے ہیں، وزٹ کرتے رہتے ہیں جیل کا اور ان کے بیرک کا بھی، لیکن کبھی ان کی اسپیسیفک رپورٹ نہیں آئی۔ تو اب یہ وزٹ کر لیتے تو رپورٹ بھی آ جاتی، باقی سارے جیل کی آئی ہے تو ان کی آ جاتی، تو کون سا آ رہی تھا؟ مریم صاحبہ، آپ اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے اس ایشو پہ؟ دیکھیے، خدیجہ شاہ صاحبہ نے آج جو خط ایک سامنے آیا اس میں انہوں نے ایڈریسل مانگا ہے موجودہ چیف جسٹس سے، تو میں نہیں سمجھتی کہ موجودہ چیف جسٹس کے پاس کوئی اختیار ہوگا کہ وہ کوئی ڈائریکشنز دیں کہ اڈیالہ جیل میں ان کو دوبارہ جانے دیا جائے، اور جس طرح کا ان کا مزاج ہے وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے آپ ایک مرتبہ ہو آئے۔ اور ویسے بھی یہ ایک ممبر کا خط ہے، پوری کمیٹی کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ہو سکتا ہے ان کا کنسرن یہ جاگے کہ ان ممبر کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، پی ٹی آئی کی ورکر ہیں، تو اس لیے وہ یہ کہہ رہی ہیں۔ تو یہ بہت سارے کنسرن سے، گو کہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے مارٹن لوتھر کنگ کا ایک کوٹ بھی لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ کسی ایک جگہ ناانصافی ہو رہی ہو تو وہ جس جگہ بھی انصاف ہو رہا ہے اس کو متاثر کرتی ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں تو صحیح موجود ریکارڈ میں، سب کو پتا ہے کہ کس قسم کے بیانیوں کی جنگ چل رہی ہے۔ تو ان بیانیوں کی جنگ میں ظاہر ہے کہ موجودہ جو نظام ہے وہ نہیں چاہتا کہ ان کی ہار ہو، اور چیف جسٹس کے پاس نہ ہی اختیار ہے اور نہ ہی وہ چاہیں گے کہ اس نظام کو کسی بھی قسم کی ہار ہو، تو اس لیے یہ خط انہی خطوط کا ایک حصہ ہوگا جو ردی کی ٹوکری میں چلے جایا کرتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ بس آیا گیا والی بات۔ میرا خیال ہے کہ اگر کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے جیل ریفارمز کمیٹی کا، تو وہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ جس طرح انہوں نے پہلے ڈائریکشنز دی تھیں وہ اگین ڈائریکشن دے سکتے ہیں، لیکن مریم سے میں ایگری کروں گا، وہ کہیں گے بات ٹھیک ہے آگے چلیں۔ اچھا ثاقب صاحب، obviously پاکستان تحریک انصاف کا یہ ایک ان کا ورکرز کا بھی کیس چل رہا ہے، اس میں کیا اپ ڈیٹس ہیں؟ 2 دفعے غالباً وہ ورکرز کو بیل مل چکی ہے میرے خیال میں، دوسری دفعے ایک دفعے تو ان کو بیل ملی اور ان کو فوراً اریسٹ کر لیا گیا۔ سب کے سب کو دلچسپ کہانی ہے، 3 راتوں کی کہانی ہے، میں بڑے اختصار کے ساتھ کرتا ہوں۔ جمعہ رات کو یہ ہوا، رات تقریباً 10:30 بجے 32 پی ٹی آئی کے ورکرز لائے گئے، ان کو جج صاحب نے کہا کہ ان کو رہا کر دیں۔ تو باہر ماحول یہ تھا کہ پولیس تیار تھی، تو جج ابو الاسناد صاحب، تو ان کو آ کے وکلا نے دوبارہ بتایا جج صاحب کو کہ وہ دوبارہ گرفتار کر لیں گے۔ جج صاحب نے یہ کیا کہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہے G11 کا، اس کی جو سیکیورٹی ہے اس کو رہنے دیا، باقی جو پولیس والے تھے آئے ہوئے تھے ان کو کہا کہ آپ کمرہ عدالت میں آ جائیں، ان کو کمرہ عدالت میں بٹھا کے اس کے بعد ورکرز کو کہا کہ سیکیورٹی والوں کو، وکلا کو بھی، کہ ان کو آپ جو ہے وہ رہا کر دیں۔ اس طرح پورا ایک فیسیلیٹیٹ کیا ان کو رہا کرنے میں، اور رہا ہو گئے وہ 32 ورکر۔ فرائیڈے نائٹ کو یہ ہوا کہ تقریباً یہ 60-70 لوگ جو ہے وہ آئے، ان کو بھی ڈسچارج کیا، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ پھر پولیس 2-3 مطلب بہت کثیر تعداد میں پولیس تھی، جو کمپلیکس کے اندر بھی باہر بھی تھی۔
ہم بھی وہاں پہ گئے تقریباً، پولیس نے انٹر نہیں ہونے دیا، بتایا کہ رات 9:30 بجے کا ٹائم تھا کہ جاج صاحب جا چکے ہیں، اور کوریڈور میں آپ نے دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے نوجوان بہت سارے، سوشل میڈیا پہ بھی بڑی سردی بھی تھی، اور اس دن بڑی شدید سردی تھی، اس میں دیکھا بھی جا سکتا ہے، تو ان کو اس کمپلیکس کے اندر سے گرفتار کر لیا گیا۔ جاج صاحب جا چکے تھے، ان کو فیسیلیٹیشن نہیں ملی، پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کمپلیکس کے اندر سے وہ گرفتار کر ہی نہیں سکتے۔ عمران خان صاحب کے 9 مئی کے کیس میں سپریم کورٹ نے یہ طے کیا کہ آپ احاطۂ عدالت کے اندر سے کسی کو گرفتار نہیں کریں، اس کے باوجود ہو گیا۔ اس کے بعد جو تیسرا تھا وہ پیر منڈے کا دن تھا، جب 57 لوگوں کو رہا کیا، تو دوبارہ پولیس جو ہے وہ تحریک پکڑ رہی تھی، تو پھر جاج صاحب باہر آئے وہاں سے، جو وین تھی اس کے قریب آ کے انہوں نے دوبارہ پولیس والوں کو کہا کہ پرسوں والا مطلب سیٹرڈے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر یقینی بنایا گیا کہ پولیس گرفتار نہ کرے، تب جا کے ان کی گرفتاری ہوئی۔ اور میرے لیے یہ لمحات جو ان کو رہا کر دیا گیا، 57 کو رہا کر دیا گیا، اور وہ جاج صاحب کی دوبارہ انوالومنٹ، باہر آنا پڑا، تو میرے لیے یہ ویسے بڑا ایک عجیب و غریب قسم کے لمحات اور عجیب و قسم کا وہ ماحول میں نے دیکھا کہ آپ کا کیس بھی ختم ہو گیا، آپ کے ڈسچارج بھی ہو گیا، رہائی کے آرڈر بھی ہو گئے، اس کے باوجود وہ ڈر بھی رہے ہیں لوگ، اور پولیس جو ہے ان کو جانے نہیں دے رہی۔ تو یہ کیسا منظر ہے جو گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتی ہے کہ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت کے اندر بیٹھی ہوئی پولیس کیا ہے؟ پولیس کوئی اور مخلوق ہے کہ جس سے جو ہے وہ ایک عام بندہ جس کی پروٹیکشن اس نے کرنی ہے، اور وہ اس کو ڈرا رہے ہیں؟